ہمارے شاہ فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے دادا رحمت اللہ علیہ، یہ اجمیر میں 40 سال چلہ کش رہے، 1-2 سال میں 40 برس تک اجمیر میں چلہ کش رہے، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو غریب نواز سے کہا کہ میرے خواجہ اب میں جا رہا ہوں، اب جا کر کے اپنے ایریے میں رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ چھٹی شریف میں نہ آ سکوں، مگر میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ غریب نواز سے وعدہ لیا، میرے خواجہ نے وعدہ فرمایا کہ چھٹی شریف کو بعد نماز مغرب تمہاری طرف، تمہارے علاقے کی طرف یا میری روحانیت آئے گی یا میری توجہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیے انہی کے تربیت یافتہ حضور شمس العلماء علیہ رحمہ تھے، اور حضور شمس العلماء علیہ رحمہ کون نہیں جانتا، ساری زندگی اخلاص سے، خلوص سے دین کی خدمت کرتے رہے، غریب نواز کے اولیاء اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے، ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرتے رہے، جہاں رہے لگن سے کام کیا، محنت سے کام کیا، اور جس جگہ آج بڑے بڑے اکابر علماء موجودہ وقت میں، جو اکابر علماء، میں ایک بارگاہ میں اس بار جلسے کے لیے گیا بہرائچ شریف، سید سالار مسعود غازی، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ یہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے، اور سلطان محمود غزنوی نے ان کو بھیجا تھا اس وقت ہندوستان کو، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی پہلے ہندوستان آئے تھے جنگ کرتے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے ان کی بارگاہ میں اس بار میرا جلسہ ہوا، پروگرام ہوا۔ اب جب جلسہ و پروگرام ہوا تو وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ مسعود العلوم، وہاں کے لوگوں نے کہا حضور مارچ میں ایک تاریخ دے دیجیے، آپ تشریف لائیے، ہمارے ہاں دستار بندی کا جلسہ ہوتا۔ میں نے کہا میں تو 1 فروری کو واپس چلا جاؤں گا، میں تو نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ دربار اتنا بڑا دربار ہے، مگر یہاں کی جو سنیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حضور شمس العلماء کا کام ہے اور ان کا صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجیے، اگر حضور شمس العلماء نے یہاں آ کر کے محنت نہ کی ہوگی، اگر یہاں پر اتنی شدت کے ساتھ محنت نہ کی ہوگی، یہاں پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا، مگر وہاں 10 سال رہے، اور 10 سال میں اتنے علماء پیدا کر دیے کہ وہاں میں جس رخ میں جا رہا تھا، اگر کوئی بڑا مدرسہ دیکھا، پتا چلا یہاں پر بہت بڑے پیر صاحب موجود ہیں، وہاں جا کے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ کوئی بڑا مفتی ملا، انہوں نے کہا میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ وہاں کے مجاور ملے، کہا حضرت کا شاگرد ہوں۔ یعنی جس رخ پر جائیے تو بس شمس العلماء شمس العلماء ہی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، تو یہ خواجہ کا فیضان ہے جو کل بھی عام تھا، آج بھی عام ہے، ان کے غلاموں کے ذریعے اور ان کے چاہنے والوں کے ذریعے، اور تا صبح قیامت یہ کام ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آج ہم ذکر خواجہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔